بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام منیک ہے اور آج ہم ڈسٹرکٹ راجن پور کی تحصیل جامپور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ون آف دا لوکل فلڈ ریلیف جو مرکز ہے بیت اسلام کا، تو ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں جو آج کل جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے. جو فلڈز اور جو سیلاب آ رہے ہیں، گھر تو کیا پوری بستیاں بہہ چکی ہیں. اور اس آفت کے اندر بھی ہر دفعہ ہر بار کی طرح بیت اسلام ویلفیئر ٹرسٹ جو ایک عالمی ادارہ ہے وہ اس آفت کے اندر بھی پیش ہے. بیت اسلام کے جو جتنے بھی والنٹیئرز ہیں وہ پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں، خصوصاً جو سندھ کے علاقے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساؤتھ پنجاب پہ جہاں پہ جو علاقے زیادہ تر متاثر ہیں وہاں پر وہ خود والنٹیئرز کر رہے ہیں. وہ خود وہاں پر راشن اور مختلف ٹینٹس وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ کچھ ساتھی بھی موجود ہیں جو آن دا گراؤنڈ کام کر رہے ہیں. کیا حال ہے گائز؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. تو سب سے پہلے تو یار اگر آپ یہ بتا دیں کہ بیت اسلام اب تک کتنی بیت اسلام نے امداد اور کتنے کنٹینرز بیت اسلام بھیج چکا ہے؟ الحمدللہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ اب تک کروڑوں روپے کی مالیت پر مشتمل 85 کنٹینرز جو ہے وہ مستحقین تک پہنچا چکا ہے. اب تک جو تعداد ہے، اور ان کنٹینر بلکہ ابھی ہمیں کچھ دیر پہلے ہی پتہ چلا کہ 6 کنٹینرز مزید جو ہے وہ اسلام آباد سے روانہ کیے گئے ہیں. اور یہ کنٹینرز ایک مختص مقام سے نہیں بلکہ ملک کے مختلف شہروں سے جو ہے وہ روانہ کیے گئے ہیں. اور ان کنٹینرز میں خیمے، ادویات، بنیادی ضروریات زندگی، راشن اور یہ سب جو تمام چیزیں جو زندگی کی ضرورت ہیں وہ اس میں شامل ہیں. محمد بھائی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو کنٹینرز ہیں یہ پورے ملک کے جتنے بھی سیلاب سے متاثرہ علاقے ان میں جا رہے ہیں. جیسے کہ سوات ہو گیا، ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا، ڈیرہ غازی خان میں جو علاقہ ہے، تونسا کا علاقہ، اور جو اندرونی سندھ کے علاقے اور بلوچستان کے علاقے ہیں، ان تمام سیلاب سے متاثرہ جتنے بھی علاقے ہیں ان میں یہ کنٹینرز متاثرین میں تقسیم ہو چکے ہیں. ویسے شرر بھائی، ماشاء اللہ آپ کافی دنوں سے آن دا گراؤنڈ کام کر رہے ہیں، تو ویسے آپ کو کتنے دن ہو چکے ہیں اور ویسے آپ کا کام کیا ہے؟ تقریباً ہماری ٹیم کو تو 1 ہفتہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کی جو ٹیمز ہیں وہ پورے ملک میں جتنے بھی سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان میں کام کر رہی ہیں. ہماری ٹیم کا پرپز یہ ہے، ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ٹیمز ہیں ہماری پورے ملک میں، ہم نے اسلام آباد سے اپنا یہ ٹور شروع کیا اور ہم اپنا جو جتنے بھی سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان میں جاتے ہیں. جو وہاں کی لوکل ہمارے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ ہم 2 دن گزارتے ہیں، پورے علاقے کا سروے کرتے ہیں اور جو پورے علاقے کی کنڈیشن ہے اسے دیکھتے ہیں اور ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں. اور پھر اس علاقے کی جتنی بھی سٹوریز ہیں، جو بھی ویڈیوز ہیں، جو بھی ایک تصویر کا رخ ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی اس وقت ہم راجن پور کی جو ایک تحصیل ہے جامپور میں موجود ہیں. اس کے بعد ہم آگے سندھ میں جائیں گے، اندرون سندھ اور پھر بلوچستان، اور اس طرح پورے جو بیڈ ہے جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان کو کور کریں گے. اچھا، ویسے سلطان بھائی میں آپ کو دیکھ رہا تھا ویڈیوز میں، ماشاءاللہ آپ کبھی جو راستے انتہائی جو مشکل تھے، جہاں پہ پہنچنا بہت ہی مشکل تھا، تو کبھی آپ ٹرک پہ اور کبھی آپ ٹرالی پہ مختلف طریقوں سے آپ جا رہے تھے. تو ذرا بتائیں گے تو وہاں کی گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ کیونکہ جو ہم عام طور پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور ایک جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. اصل میں انیک بھائی حالات انتہائی نازک ہیں. جو کچھ ہم صرف میڈیا پر دیکھتے ہیں اور ایک جگہ پر جا کر اس چیز کا خود دیکھنا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے، اس میں انتہائی زیادہ فرق ہے. اور اگر آپ خود ادھر جا کر دیکھیں تو پوری کی پوری بستیاں، پورے علاقے، گاؤں اجڑ گئے ہیں. ہم اس طرح کے علاقوں میں گئے کہ وہاں پر 6 فٹ جو ہے نا 5 فٹ ریت آ گئی ہے، اور جو ہے نا گھر ہیں، دکانیں ہیں، ان کے بازار وغیرہ جو چیزیں تو وہ زمین کے اندر دھسی ہوئی ہیں. کچھ ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پر نالے وغیرہ گزر رہے تھے، ان کے اندر سب کچھ، ان کے گھر لوگوں کے اور ان کی جو کاروبار جو سسٹم وغیرہ تھا وہ سب اس میں بہہ گیا. تو انتہائی مشکل حالات ہیں. ہم بھی کبھی کوشش کرتے ہیں اپنی پوری گاڑیوں پر، اگر اس پر نہیں ہو سکتا ٹریکٹر پر چل کر، پیدل پانیوں میں، کیچڑ میں، یا اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو کشتی جا سکتی ہو اس پر. لیکن کسی طریقے سے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو انتہائی مفلس اور مستحق افراد ہیں ایسے علاقوں میں کہ وہاں پر کوئی جاتا نہیں ہے، کیونکہ جانا ناممکن ہے، وہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے، وہ لوگ ادھر نہیں آ سکتے غربت کی وجہ سے.
اور راستے انتہائی کٹھن اور مشکل ہیں جس کی وجہ سے اور لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری کوشش ہے کہ ہم وہاں پہنچیں اور ان لوگوں تک بھی ان کا حق پہنچائیں. اور اس لیے الحمدللہ انیک بھائی بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایسی جگہیں ہمیں پتہ چلی کہ جہاں تک 26 جولائی کو غالباً وہاں پر جو ہے وہ سیلاب آیا تھا. اس کے بعد سے ابھی تک 1 مہینے سے اوپر جو ہے وہ پیریڈ گزر چکا ہے, لیکن ان لوگوں تک ابھی تک کوئی امداد نہیں پہنچی ان لوگوں تک. لیکن بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ ان لوگوں تک خیمے اور راشن جو ہے پہنچانے میں کامیاب رہا ہے الحمدللہ. اور آئی وڈ سے کہ یہ ہمارا سمجھ لیں کہ ایک امتیاز ہے, بالکل ایک شرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قوم کی امانت ہے ہمارے پاس, کہ یہ ایک امانت داری کے ساتھ ایک انتہائی منظم اور مربوط طریقے کے ساتھ مستحقین تک پہنچائی جائے. بالکل, یہ بہت بڑا ایشو تھا, اس کو ہم پہلے میں سرچ بھی کر رہا تھا. ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈز ایک بہت بڑی اماؤنٹ میں جمع بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہمیں مختلف, ابھی میں نیوز میں دیکھ رہا تھا, مختلف یورپین کنٹریز جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں فنڈ دیا. اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی ماشاءاللہ پاکستان کے اندر مختلف ادارے کام کر رہے ہیں. سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ فنڈز اور جو بھی ہم اکٹھا کرتے ہیں اصل مستحق تک پہنچانا انتہائی مشکل ہوتا ہے. انفیکٹ میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ جب 2010 میں سیلاب آیا تو یہ کہہ رہا تھا کہ یار جب اس کا گھر بھی وہاں پہ اس میں آ گیا تھا, سیلاب میں آ گیا تھا, تو کہتا ہے یار جو اصل مستحق تک پہنچنا ہوتا ہے نا وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے. عام طور پر فنڈز ہوتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں, لیکن جو آگے دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر بیت السلام اتنا بڑا جو سسٹم ہے اس کو آرگنائز کس طرح کرتا ہے. اصل میں مسئلہ کوآرڈینیشن کا ہوتا ہے نا, کہ جب آپ کی لوکل لیول پر لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو آپ تو نئے بندے ہیں, بالکل آپ اس علاقے میں لوگوں کو نہیں جانتے کہ کون مستحق ہے, کس کی کیا مجبوری ہے, کیا حالت ہے. تو جب آپ کی کوآرڈینیشن ہوگی, ہم بھی خود بھی دیکھ رہے تھے ایک علاقے میں کل پرسوں بلکہ ہم گئے امداد دینے, تو وہاں پر کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ, کافی پڑھے لکھے نوجوان, ٹرک بھر کر لائے ہوئے تھے, لیکن ابھی ان کی لوکل لیول پر کوآرڈینیشن نہیں تھی, تو انہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہاں پر کس کو دینا ہے, آگے کس سے بات کرنی, کیا کرنا ہے. ایک ہجوم ان کے آس پاس اکٹھا ہو گیا تھا اور وہ ادھر ہی جو ہے نا اپنی پریشانی میں ان سب کو بانٹنے شروع ہو گئے تھے. سر ایسی ہی بات ہے, کیونکہ ابھی عام آدمی جو ہے وہ جب اسے امداد وغیرہ ویسے بھی اس کا دینے کا وہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جو جھجک ہے وہ اسی بات میں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری یہ امداد جو ہے وہ مستحق تک پہنچے گی یا نہیں. بالکل. لیکن الحمدللہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے جس طرح بھی ممکن ہو سکا ٹرکوں پر یا جیسے بھی ٹریکٹر ٹرالی کے ذریعے, پیدل, کشتیوں پر, جیسے بھی ہم سے ممکن ہو سکا ہم نے وہ امداد الحمدللہ جو اس چیز کے اصل مستحق تھے ان تک ہم نے پہنچائی ہے. اور اس کے لیے جیسے کہ شہریار بھائی نے آپ سے بات کی کہ ہمارے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ ایک منظم, ان کے پاس پورا نظام ہوتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ لسٹیں ان کے پاس تیار ہوتی ہیں, جو مستحق آدمی ہوتے ہیں وہ پھر ان کا ایک ٹیم جاتی ہے, مکمل سروے کرتی ہے, پھر جا کر وہ جو ہے ان تک امداد پہنچائی جاتی ہے. اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جیسے ہم سنتے بھی ہیں بہت بڑا اسٹیٹسٹکس ہمیں بتایا جاتا ہے. آمین اگر ہم پچھلے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ مطلب پچھلے سیلابوں میں تقریباً 75,000 جو سیلاب آیا تو اس میں لوگوں کو نقصان ہوا, اور اس طرح تو بہت بڑی اسٹیٹسٹکس جو ہوتی ہیں نا وہ بتائی جاتی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ہم اس طرح چیز بتاتے ہیں تو اس میں جو پرسنل سٹوریز ہوتی ہیں نا تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ رہ جاتی ہیں, اور آپ لوگوں نے تو آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں تو جو وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اور وہاں پر آپ سنتے ہیں تو آپ کو ایسی سٹوریز ملتی ہوں گی. چھوڑ لیا نیک بھائی, پہلی بات تو ہے نا جانی نقصان تو ہوا ہے, لیکن جو مالی نقصان ہے وہ بھی انتہائی زیادہ ہوا ہے. لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, لوگوں کی زمینیں تباہ ہو گئی ہیں. ابھی تو ایک جگہ ہم کل گئے, ادھر جیسا کہ سلطان بھائی نے پہلے بتایا 5-5 فیٹ تک صرف ریت تھی. ابھی اگلے 4-5 سالوں تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کی زمین کدھر تھی, کون سا حصہ ان کا تھا, کون سا حصہ کسی اور کا تھا. اور ایک اور جگہ ہم گئے, ادھر ایک بندہ بتا رہا تھا کہ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں, ایک 1.5 سال کی تھی, ایک 3.5 سال کی تھی. کہہ رہا تھا صبح تقریباً 8 بجے کے قریب سیلاب آیا, ابھی جو بستی والے ہیں وہ سارے نکل گئے, اور یہ اس آدمی کی بیوی اور اس کی 2 بیٹیاں بیچاری روڈ پہ جیسے ہی وہ پہنچی ادھر سے سیلاب کا ریلا آیا اور بہ گیا. ابھی وہ آدمی بیچارہ کیا کرے,
نہ اس کی بیوی نہ بچے، سب گئے. سر ایسی تباہی دیکھنے کو ملی ہے. پہلے تو صرف ہم نے سنا ہوا تھا، جو آپ نے بھی پہلے شروع میں بات کی کہ نیوز چینلز میں ہم صرف یہ سنتے آئے ہیں. سر اب تو دیکھا بھی ہے، اور ایسی تباہی دیکھی ہے کہ ایک تو ہمارا الحمدللہ ہم جن علاقوں میں ہم نے امداد پہنچائی ہے، اور ان میں ہمارا ایک منظم طریقے کے ساتھ میڈیکل کیمپ بھی ہم نے شروع کیا، کیونکہ ہم نے ان علاقوں میں دیکھا کہ ان علاقوں کے جو لوگ تھے وہ اکثر مریض تھے. اکثر جو لوگ تھے وہ پیشنٹ صرف الرجی اور جسم میں عجیب قسم کے دانے وغیرہ ان کو نکلے ہوئے تھے. تو ہم نے انتہائی منظم طریقے کے ساتھ وہاں پر جا کر میڈی کیمپ لگایا. تو ہم پچھلے دنوں میڈیکل کیمپ میں ہی تھے. پرسوں کی بات ہے، ایک چٹانی ایک علاقہ ہے، ادھر ہم تھے. تو ادھر ایک چھوٹے سے بچے سے وہاں ملنے کا اتفاق ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو بچہ ہے یہ تقریباً 5 سال پہلے جو ہے اس کے والد جو ہے ان کا انتقال ہوا. چھوٹا سا بچہ تھا، زیادہ عمر نہیں تھی اس کی، اور ایک بھائی تھا اس کا اور ایک اس کی والدہ تھی. وہ دونوں ہی سیلاب میں بہہ گئے، ٹھیک ہے. اور اس بچے کی جو حالت تھی وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی. اس کے پورے جسم جو ہے وہ گلا ہوا تھا. اور جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ جب سے سیلاب یہاں سے گزرا ہے اس بچے کو نہلایا تک نہیں گیا اس کے بعد سے لے کر اب تک. اور یہ اس کی حالت تھی. اور صرف اس کے پاس اس کی والدہ اور اس کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن وہ دونوں سیلاب کی نظر، وہ بچہ اکیلا تھا. وہ انہوں نے ہمیں دکھایا. بڑی عجیب جو ہے وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ بھی یہ تو ایک انہوں نے ذکر کیا نا، میڈیکل کیمپ جب لگایا نا ہم نے، تو بہت عجیب و غریب اور تشویشناک حالت تھی لوگوں کی. دیکھنا ایک پانی کھڑا رہتا ہے تو اس میں عجیب و غریب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ابھی نہ ان لوگوں کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے صاف پانی ہے. ابھی نہ جب آپ کے پاس، اچھا ایک اور بات ہم نے نوٹ کی، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بالکل، نہ انہوں نے قمیض پہنی ہوتی ہے اور تپتی دھوپ ہوتی ہے، نہ انہوں نے جوتے پہنے ہوتے ہیں. تو مطلب ایک عجیب انسانیت کا جنازہ عجیب سی سچویشن بنی ہوتی ہے. اور جو بات یہ ہے وہ بیماریاں، وہ سیلاب کا پانی اب تک وہاں پر موجود ہے. اور جو گھر جس طرح ان کے بہے ہیں اور وہ آدھے رہ گئے، اور جس طرح کوئی کمرہ ہلکا پھلکا وہ اسی میں رہ رہے ہیں، اسی گند وغیرہ میں، اور اسی وجہ سے جو ہیں وہ بیماریاں جو ہے اضافہ. بالکل. ویسے اب ایک بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ مطلب اس کی طرف متوجہ بھی ہو رہی ہیں اور فنڈز بھی دے رہے ہیں. تو ویسے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ آنے والے جو کچھ عرصہ ہے اور سردیاں بھی آ رہی ہیں، تو اور لوگ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کس طرح ڈونیٹ کریں؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ کیونکہ آپ چونکہ آن دا گراؤنڈ کام کر رہے تھے اور آپ نے ان کی جو ریئلٹی ہے، سچویشن ہے، آپ نے دیکھی ہے، تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کس طرح کی امداد ہونی چاہیے؟ ایسے دیکھیے 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ بیت السلام نے کیا کہ ہنگامی مدد کے طور پہ لوگوں کو ٹینٹ وغیرہ پرووائڈ کیے، راشن وغیرہ پرووائڈ کیا، تاکہ جو مطلب پانی وغیرہ میں لوگ رہ رہے تھے، پانی سے لوگوں کا بچاؤ ہو، لوگ ایک سیفٹی کی طرف آئیں، ایک سیف جگہ کی طرف آئیں. اور اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں دوسری چیز جو آئی تھنک بیسک نیسیسٹی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم پکے گھر پرووائڈ کریں، کیونکہ آگے سردیاں آنے والی ہیں، بیچارے سردی میں ٹھٹر کے مر جائیں گے. کیونکہ ان کا سامان جو تھا وہ تو ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. پوری کی پوری بستیاں جو ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں کہ کس طرح ان کو جڑنا کس طرح کہتے ہیں. بجلی کے کھمبے، تاریں، سڑکیں، ہر چیز جو ہے وہ ان کی چلی گئی ہے. تو اب جو سب سے پہلے چیز آگے سردیاں آنے والی ہیں، اس کے لیے کمبل، رضائی وغیرہ، اس کا انتظام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اصل میں جیسے شہریار بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ پکے مکانوں کی ضرورت، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسی بھی فیملیز اور لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر ان کو ٹینٹ دیا جائے یا باہر خیمہ لگا کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی عورتوں کو، اپنی فیملیز کو باہر نہیں لا سکتے. یعنی ابھی تک انہیں ٹوٹے پھوٹے گھروں میں اور کیچڑ میں وہ ادھر رہ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اپنی خواتین کو باہر کیسے لائیں. تو اس لحاظ سے بالکل. بلکہ کل میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ میں ابھی تک جو کچھ علاقے ہیں وہاں تک ابھی تک بارشیں جاری ہیں، اور ان لوگوں کے پاس تو وہ کھانا بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ باہر ابھی تک پانی ہے اور وہاں گیس والا کوئی سسٹم ہے نہیں. وہ ابھی تک جو لوگوں ان کو کینڈ فوڈ پرووائڈ کر رہے تھے وہ اس پہ چل رہے ہیں. تو بے شک یہ بہت ہی ضروری کام ہے. ان لوگوں کے لیے تو میں کہوں گا خشک راشن ہونا چاہیے، جیسے کہ کھجوریں ہو گئی، بسکٹ ہو گئے، ٹافیز، یہ چنے ہو گئے، کالے چنے، اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کیجیے تاکہ کم از کم وہ کچھ نہ کچھ تو انہیں کھانے کو ملے، وہ لانگ لاسٹنگ ہو، کم از کم بھوکے تو نہ مریں. تو آخر میں ویسے اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے بیت السلام کو، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیت السلام کو ہم کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟
اس کے حوالے سے بیت السلام نے الحمدللہ انتہائی منظم طریقے کے ساتھ جو ہے ایک نظام ترتیب دیا ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت تک ابھی جو ہماری بات چل رہی ہے آج کی تاریخ میں تقریباً 105 جو ہیں امدادی کیمپس جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں اس وقت تک, اور یہ مسلسل دن بدن جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے اور وہ یہ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ان میں بھی وہ لوگ وہ ہیں جو بااعتماد ہیں, مدرسے کے الحمدللہ ٹیچرز ہیں اور ان کے ساتھ والنٹیئر اسٹوڈنٹس وغیرہ, وہ ایک مکمل نظام کے ساتھ ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ جو ہمارا بھی انسٹیٹیوٹ ہے نا الحمدللہ اس وقت اس آفت کے اندر یہ سمجھ لیں کہ ایک تحریک بنا ہوا ہے. بالکل پورے پاکستان میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ والنٹیئرنگ کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں وہ ایز اے نیٹ ورک ایک جال کے طور پہ پھیلے ہوئے ہیں. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ آج کی تاریخ تک 105 ریلیف کیمپس ہیں اور وہ بڑھے جا رہے ہیں الحمدللہ روز بروز. تو مختلف علاقوں میں جیسا کہ فیصل آباد, کراچی, اسلام آباد, مردان, میاں والی, سرگودا, پشاور, نوشہرہ, اٹک, تلگنگ, یہ سارے جو مین شہر ہیں نا بڑے بڑے, ان میں ہمارے کیمپس موجود ہیں اور انتہائی بااعتماد ساتھی وہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ مطلب کوئی بھی ساتھی ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہاں پہ جا کے آرام سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور لوگ الحمدللہ کر رہے ہیں. ابھی تک بھی جو لوگ ہیں, آج جو 6 کنٹینرز میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اسلام آباد سے آ رہے ہیں, اسی کی ایک شکل ہے. اور لوگ جس طرح لوگوں سے تعاون, لوگ قیمتی چیزیں لوگ اپنی دے رہے ہیں, کپڑے ہیں, اور اسی طرح عورتیں جو ہیں زیور دے رہی ہیں اپنا, اور مالی امداد دے رہے ہیں. لوگ الحمدللہ تعاون ابھی تک کیے جا رہے ہیں. لیکن جذبہ تو پاکستانیوں کا ماننے والا ہے. بالکل. آج ہم ڈسکس کر رہے تھے, پتہ نہیں کوئی عورتیں زیور لے کے آ رہی ہیں, کوئی کیا لے کے آ رہا ہے. ایک میں چھوٹی سی بچی کا اشتہار پڑا تھا, وہ آئی اور اس نے آ کے بالو دے دیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس یہ بالو ہے لیکن وہ جو سیلاب میں میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ڈوبی ہوئی ہیں ان کے پاس یہ بالو نہیں ہے, ان کے کھلونے سارے ڈوب گئے ہیں, انہیں یہ کھلونے جا کے انہیں دے آئے تاکہ وہ ان سے کھیل سکے. تو یہ جذبہ تو ماننا پڑے گا کم از کم. اور میں یہ کہوں گا کہ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسپیکٹ ہے ہمارے جو والنٹیئرز ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اور ادارے کے اندر میں نے ایسا نہیں دیکھا بالکل کہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ ایز اے والنٹیئرز ہوں, اور خصوصاً مطلب اتنے زیادہ نیٹ ورک پہ جو پھیلے ہوئے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. آئی تھنک اٹس ون آف دا پرومیننٹ اسپیکٹ آف آور انسٹیٹیوٹ. آخر میں بس میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں, اور میں آپ جیسے لوگ جو آن دا گراؤنڈ اور فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں ان پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ناٹ اونلی آن دا سوشل میڈیا بٹ آن دا گراؤنڈ, کیونکہ یہ آن دا گراؤنڈ کام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اور پوری پاکستان کی جو عوام ہے وہ آپ کے لیے دعا گو ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں مزید ترقی عطا فرمائے. وہ ایک شعر ہے اقبال کا, اقبال نے کہا تھا نا اپنی انہی یوتھ کے لیے کہا تھا اور ماشاءاللہ انہی والنٹیئرز کے لیے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اور ختم کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا میں بھی کہ ماشاءاللہ سے لوگ کافی تعاون تو کر رہے ہیں ٹرسٹ کے ساتھ, اور باقی ادارے تنظیمیں بھی لگی ہوئی, لیکن تباہی اتنی زیادہ ہے کہ فی الحال اگر ہم اس کو کافی سمجھ لیں تو یہ کافی نہیں ہے. یعنی یہ ہے کہ یہ سلسلہ رکنے نہ پائے اور ہم دیتے رہیں, لوگ چلتے رہیں اور آگے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے رہیں, کیونکہ جب تک یہ لوگ سیٹل نہیں ہوں گے تو اس وقت تک ہم نے رکنا نہیں ہے انشاءاللہ. اور ایک اور بات ہے نا کہ جیسے انہوں نے بات کی اسی کا آگے بڑھاؤں گا کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے ایک پاؤں میں درد ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. اگر ہماری یہ تقریباً آئی تھنک 40% آف دا کنٹری, سندھ, بلوچستان, پنجاب, ساؤدرن پنجاب ڈوبا ہوا ہے تو تکلیف ہمیں ہونی چاہیے نا. تو جب تک ان کی تکلیف پوری نہیں ہوتی تب تک تو ہمیں چین کم از کم نہیں ہونا چاہیے. اور لوگ جو اتنی بڑی امداد جو دے رہے ہیں, اور الحمدللہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ اعزاز ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہے اس پر, اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے کنٹریبیوشن. ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید ترقی دے اور اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو.